اللہ کی ذات کو مقصد بنائیں۔ ہمارے مردوں عورتوں کو اللہ نے راستہ دیا ہے کہ اے میرے بندوں اور بندیوں، مجھے سامنے رکھ کر چلو، میں تمہارا ہوں، میں تمہارا خالق و مالک ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، مجھے راضی کرو۔ اللہ پہ فدا ہونا ہماری زندگی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی ہے۔ اس میں ملے گا تو شکر کریں گے، نہیں ملے گا تو صبر کریں گے۔ عزت آئے گی تو شکر کریں گے، ذلت آئے گی تو صبر کریں گے۔ شہرت ملے گی تو شکر کریں گے، گمنامی ملے گی تو صبر کریں گے۔ صحت آئے گی تو شکر ادا کریں گے، بیماری ملے گی تو صبر کریں گے۔ لیکن ہم اللہ کو مطلوب بنا کے چلیں گے۔ ہمارا زمین آسمان سے کوئی مطالبہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے۔ اللہ کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے۔ اتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، بچے ناراض ہوتے رہتے ہیں، بچوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ماں کو منانا پڑے تو اولاد کو دانتوں کے پسینے آتے ہیں۔ پہلے وہ کتنے تانے دیتی ہیں، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تب جا کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ باپ ناراض ہو جائے تو باپ کو منانا پڑے تو اولاد کو زور لگانا پڑتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائیں تو کتنے زور لگتے ہیں منانے کے لیے، پھر صلح کے بعد دل سے آہستہ آہستہ داغ ختم ہوتے ہیں۔ اور وہ مالک رزاق، خالق قہار وہاب رزاق ذوالجلال و اکرام، خالق ہے مخلوق نہیں، رازق ہے مرزوق نہیں، غالب ہے مغلوب نہیں، مؤثر ہے منصور نہیں، حافظ ہے محفوظ نہیں، مالک ہے مملوک نہیں، قادر ہے مقدور نہیں۔ اعز من کل عزیز، ساری عزتوں سے بڑی عزت والا ہے۔ اکبر من کل کبیر، سارے بڑوں سے بہت بڑا ہے۔ اعظم من کل عظیم، سارے عظمت والوں سے بڑی عظمت والا۔ اس گندے مٹی گاڑے سے بنے انسان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ کہا تو ایک دفعہ توبہ کر، میں 10 دفعہ معاف کروں۔ سب توبہ کر لیں، اے اللہ میری توبہ۔ کہا تم توبہ کرو، پھر مجھے دیکھو میں معاف کیسے کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ پاک کی ذات منفعل ہے۔ منفعل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کسی واقعہ سے دل پر اثر نہ ہونا۔ اللہ پاک کی ذات منفعل ذات ہے، اثر سے پاک ذات ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اچھا اب آئے ہو جب منہ کے دانت نہیں رہے اور نظر نہیں آتا، اب آئے ہو توبہ کرنے؟ نہیں، زندگی کی آخری سانس بھی چل رہی ہو تو توبہ کرے تو توبہ قبول ہے۔ پر توبہ کرے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جملہ اللہ کو ایسا پسند ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر سارے فرما بردار بن جاؤ اور تم میں کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ تم سب کو موت دے کر ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر اللہ ان کو معاف کرے۔ کہا تم مجھے مہربان پاؤ گے، توبہ تو کرو۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو آسمان پر روشنی ہوتی، جیسے شادی میں کمکمے چلتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں کوئی خوشی ہے، اسی طرح آسمان پر چراغاں ہوتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں بھائی یہ چراغاں کیسا ہے؟ تو ایک فرشتہ 7ویں آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں مرد عورت نے آج توبہ کر لی، اللہ نے اس خوشی میں آسمان سجائے ہیں۔ خوشی تو مجھے کرنی چاہیے، چراغاں تو مجھے کرنا چاہیے کہ میری توبہ ہو گئی، میری دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اب ٹل جائیں گی۔ خوشی اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں۔ جس کو میری توبہ کی پرواہ نہیں، ہم توبہ کریں تو وہ غنی، ہم نماز پڑھیں تو وہ غنی، نہ پڑھیں تو بھی غنی۔ ہماری اطاعت اس کو اونچا نہیں کرتی، ہماری نافرمانی اس کو پست نہیں کرتی، ہماری فرما برداری اس کی عزت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ چراغاں کرتا ہے۔ چلو میرا بندہ میرے پاس تو آیا۔